یا غزوہ خندق، اس کا تاریخی حوالہ دیکھ لیتے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مشرکین مکہ اور یہودیوں نے مل کے یہ پلان بنایا کہ ایک ہی دفعہ حملہ کرتے ہیں مدینہ منورہ کے اوپر اور نعوذ باللہ مسلمانوں کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد وقار راجپوت، اس وقت موجود ہوں مدینہ منورہ کے اندر، اور ہم مدینہ منورہ کی جو تاریخی مقامات ہیں ان کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں ابھی ہم موجود ہیں غزوہ خندق کے پاس، اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسے ہم سبا مساجد بھی کہتے ہیں۔ سبا مساجد کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہاں پرانے دور سے 7 مساجد بنائی گئی ہیں۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ 7 مساجد۔ یہ سب سے پہلی مسجد ہے، یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم یہاں نیچے آئیں، یہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماسک ہے، مسجد ہے۔ پھر یہاں سے یہ بڑی مسجد ہے، اور اس جگہ کے اوپر کہا جاتا ہے کہ 2 مساجد تھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مساجد تھی، تو ان دونوں کو ڈیمالش کر کے شہید کر کے تو اس کی جگہ پہ ایک بڑی مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ مسجد ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد ہے۔ پھر اس سے آگے اگر ہم جائیں تو 2 مساجد اور ہیں جو آگے ہیں۔ ایک مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے وہ نیچے، یہ نیچے نظر آ رہی ہے مسجد، اور ایک وہ اوپر مسجد فتح۔ یہ نیچے والی جو مسجد ہے یہ سلمان فارسی رضی اللہ مسجد ہے، اور یہ اوپر والی جو مسجد ہے یہ مسجد فتح بھی کہتے ہیں، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگایا ہوا تھا۔ یہ غزوہ خندق کی ہسٹری یہاں لکھی گئی ہے، اوپر عربی میں اور نیچے انگلش میں، اور یہ اس کو زوم کر کے ہم پڑھ لیتے کہ یہاں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے حوالے سے تاریخ یہ ہے کہ مدینہ کے اطراف کے اندر جو یہودی تھے انہوں نے اور مشرکین نے مل کے ایک پلان بنایا کہ سب مل کے ایک ہی دفعہ مسلمانوں پہ حملہ کریں گے، مدینہ پہ حملہ کریں گے اور سب تہس نہس کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے آپس میں مل کے 10,000 کا ایک لشکر تیار کیا، جس کے اندر مشرکین بھی تھے اور یہودی بھی تھے، اور دوسری طرف جو مسلمان تھے ان کا لشکر، جیسا کہ اگر ہم دیکھیں تو مدینہ منورہ جو ہے اس کو 3 اطراف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہوا۔ سائڈ جو تھی وہ اوپن تھی، جس سائڈ کے اوپر یہ خندق کھودی گئی تھی۔ اب اس خندق کو کھودنے کا جو مشورہ تھا وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم اہل فارس کے لوگ ہیں، یعنی ایران کے لوگ ہیں، تو ہم جب دشمن کے ساتھ جنگ کرتے تھے تو ہم اس طرح کی خندقیں بنایا کرتے تھے۔ تو اس وقت جو ہے نا یہ خندق تعمیر کی گئی تھی، کھودی گئی تھی۔ یہ جو غزوہ خندق یا غزوہ احزاب ہے، یہ وہ ہجرت کے 5ویں سال یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اگر آپ اس وقت وہ اس بیک سائڈ پہ دکھائیں، کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا ایریا جو تھا نا، یہاں جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے، یہاں سارے کے سارے کفار کا لشکر تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اوپر مسجد بنی ہوئی ہے یہ مسجد فتح ہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نصب تھا، اور وہ یہاں سے کمانڈ کر رہے تھے۔ یہ جو خندق ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت 1200 بازو تھی، ٹھیک ہے، اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ 9 بازو تھی۔ اور یہ والا جو ہمیں میدان نظر آ رہا ہے یہ سارا کا سارا میدان اس وقت جو ہے وہ یہ خندق تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس جگہ کا ایک مشہور واقعہ ہے اس خندق کا کہ بہت بڑی ایک چٹان آ گئی تھی جو ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو صحابہ اکرام رضی اللہ جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ ایک بہت بڑی پہاڑی آئی ہوئی ہے جو نہیں کٹ رہی، ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ تو اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہتھوڑا لیا، اور ہتھوڑا لینے کے بعد انہوں نے پہلی ضرب لگائی، اور انہوں نے کہا کہ میں شام کو فتح ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ دوسری ضرب لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو فارس ہے اس کو فتح ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اور جب تیسری ضرب لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن ہے، اس کے مالات کی چابی میں اپنے آپ میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ اس وقت کی پیشن گوئی تھی۔ تو بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سارے علاقے جو ہے یہ فتح ہو کے مسلمانوں کی جو مملکت تھی اس کے اندر آ گئے تھے۔ تو یہ یہاں کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ غزوہ خندق جو ہے نا وہ اختتام پذیر کیسے ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
نے 3 دن مسلسل دعا کی اور کسی مسلط کے تحت دو دن جو ہے نا ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، اور تیسرے دن جب دعا قبول ہوئی تو پھر ایک زور کی آندھی چلی، اور اس آندھی کی وجہ سے جو کفار کا جو لشکر تھا، اس لشکر میں جہاں انہوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے تو وہ خیمے اکھڑ گئے۔ جب خیمے اکھڑے تو جو کفار کا لشکر تھا اس کی جو کیا تھا وہ ابو سفیان کر رہے تھے، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے حکم دیا اپنے لشکر کو واپس یہاں سے جانے کے لیے۔ تو یہ بغیر لڑے ہی یہ جو غزوہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتا تھا، مسلمانوں نے جیتا تھا۔